اور پچھلی 2 قسطوں کے کمنٹس پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ یہ سیریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہے۔ اس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ اگر اب تک آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہے تو میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ باقی سیریز بھی آپ کے دل کو چھو کر اس میں بسیرا کر جانے والی ہے۔ اوکے، اگر آپ نے پچھلی 2 قسطیں نہیں دیکھیں تو انہیں ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج سے انشاءاللہ ہمیں تمام سوالوں کے جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ پچھلی صدی کا ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، کارل سیگن، جس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایکسٹرا آرڈینری کلیمز ریکوائر ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنس، یعنی کہ ایک غیر معمولی دعوے کے لیے آپ کے پاس ثبوت بھی غیر معمولی نوعیت کا ہی ہونا چاہیے۔ اپنے ریسرچ ورک کے دوران جب میں نے فگر آؤٹ کیا کہ نیل اور فرات کی دلدلوں کے نیچے پانی سے بھری غاریں اور پہاڑوں دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ جو وہاں غیر معمولی باتیں کر رہی ہے، کہیں وہ نیل اور فرات کو نیچے لا رہی ہے اور کہیں پہاڑوں میں راستے کھول رہی ہے، تو پہلے تو میں حیران رہ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے فائنل کرتا، ریسرچ کا سب سے پہلا اصول کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کنفرم کرنے سے پہلے باقی پاسبلٹیز کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں کوئی اور وجہ تو نہیں ہے۔ مثلا نیل اور فرات کے نیچے والی غاروں کا تو مجھے کنفرم تھا کہ ان کے اندر ایک بہت ہی سرٹن چیز، ایک بہت ہی خاص چیز موجود ہے، لیکن کیا پہاڑوں میں ہونے والی باتوں کے پیچھے بھی وہی ریزن ہو سکتا ہے؟ یہ کنفرم کرنے کے لیے ہمیں پہاڑوں کو 3 چھوٹے چھوٹے ٹیسٹس سے گزارنا پڑے گا۔ سب سے پہلا ٹیسٹ ہے پہاڑوں کی ایلیویشن، یعنی کیا پہاڑوں کی اونچائی کی وجہ سے ان پر حیران کن باتیں ہوتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جیسے جیسے پہاڑوں کی اونچائی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ان پر چیزیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ مثلا جیسے جیسے پہاڑ اونچا ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کی فلورا اینڈ فونا بھی بدلتے جائیں گے، یعنی اس پر ملنے والے پودے اور جانور وغیرہ۔ جو پودے اور جانور آپ کو پہاڑوں کی اونچائی پر ملیں گے وہ آپ کو مین لینڈ پر کبھی نہیں ملیں گے۔ مثلا یاک کے جو کم سے کم 4000 یعنی کہ وہ پہاڑ کے جو 4000 میٹر سے زیادہ اونچے ہوں انہی پر ملتا ہے۔ اسی طرح سنو لیپرڈ کے جو صرف اور صرف ہمالیہ کے 6000 میں رہتا ہے اور بہت مشکل سے نظر آتا ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے پہاڑ اونچا ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے ان پر اگے درختوں کی شکلیں بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں ٹمپریچر کم ہوتا ہے، سردی زیادہ ہوتی ہے۔ چھوٹے پہاڑوں پر درختوں کے پتے سوئیوں کی طرح ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹھنڈ کو آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں سردی کی وجہ سے پودے اور درخت اگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا پہاڑوں کی اونچائی کی وجہ سے ان پر حیران کن باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں، کیونکہ ماؤنٹ سینائی یعنی کوہ طور یا پھر جبل نور یہ تو 2000 بھی نہیں ہے، یعنی کہ پہاڑوں میں ہونے والی حیران کن باتوں کا تعلق اونچائی کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسرا ٹیسٹ کہ کیا پہاڑوں پر یہ باتیں ٹمپریچر کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ جیسے جیسے پہاڑ اونچا ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس پر ٹمپریچر کم ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ سردی زیادہ ہوتی جائے گی۔ 7000 پہاڑوں پر تو ٹمپریچر اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہاں بغیر کسی اکوپمنٹ کے انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا، اور ان پر پورا سال برف جمی رہتی ہے۔ اور اس سے اوپر یعنی 8000 پہاڑوں پر تو اکوپمنٹس کے ساتھ بھی انسان 21 گھنٹے سے زیادہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ ایسے پہاڑ پوری دنیا میں صرف 14 ہیں، اور ان 14 میں سے 4 پہاڑ ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، یعنی کہ 8000۔ تو کیا ان حیران کن باتوں کے پیچھے ٹمپریچر ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ٹمپریچر چیزوں کی شکل بدل دینے کی خاصیت رکھتا ہے۔ ایک گیس ہے ہیلیم، اگر آپ اس کا ٹمپریچر -273.15 ڈگریز تک گرا دیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا؟ ہیلیم ایک سپر فلوئڈ بن جائے گی، ایک ایسا لیکوڈ کہ جو چیزوں کے اندر سے ہی گزر جاتا ہے، ایک ایسا لیکوڈ کہ جو آسمان کی طرف بہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا آؤٹ آف دس ورلڈ قسم کا مٹیریل بن جاتی ہے کہ جسے ہم دیکھیں تو کبھی پہچان ہی نہ سکیں، وہ لیکوڈ کہ جو اوپر کی طرف بہ رہا ہوتا ہے۔ ٹمپریچر کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن ٹمپریچر پہاڑوں کا راز نہیں ہے، کیونکہ ٹیمپل ماؤنٹ یعنی یروشلم کا وہ پہاڑ کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، اس کا ٹمپریچر تو بالکل آس پاس کے علاقے جیسا نارمل ہے۔ پھر تیسرا اور آخری ٹیسٹ کہ کیا پہاڑوں کی تعداد سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کی 76% انرجی، دنیا کی 76% پاور کہاں چھپی ہوئی ہے؟ ایسے پہاڑوں میں کہ جو پوری دنیا کے گرد لپٹے ہوئے ہیں۔ دا رنگ آف فائر، ایک پہاڑی سلسلہ، ایک ماؤنٹین رینج کہ جو پورے پیسیفک اوشن کے گرد پھر رہی ہے، اور اس کا نام رنگ آف فائر اس لیے ہے کیونکہ اس میں تقریباً سبھی پہاڑ آتش فشاں پہاڑ ہیں، اور 300 آتش فشاں تو ایسے ہیں کہ جو آج کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، حالانکہ ماؤنٹین رینجز میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہاں ہمارا راز نہیں چھپا۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو اس چیز کے متعلق بتاؤں کہ جو پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہے، اور نہ صرف پہاڑوں میں بلکہ پانی سے بھری ان غاروں میں بھی کہ جہاں سے نیل اور فرات کا پانی سدرۃ المنتہا سے ہماری دنیا میں آ رہا ہے۔ صدیوں سے انسان زمین سے ایک بہت ہی خاص چیز نکالتا چلا آیا ہے۔ ویسے تو آپ اسے اس کے کامن نام سے جانتے ہوں گے، جیم سٹونز یعنی قیمتی پتھر، لیکن ٹیکنیکل زبان میں انہیں کرسٹلز کہا جاتا ہے، اور کرسٹلز مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ مثلا شیشے کی طرح ٹرانسپیرنٹ بھی، مختلف رنگوں کے انتہائی خوبصورت بھی، اور بعض اوقات
لوہے سے زیادہ مضبوط بھی، اور ان کی اسٹڈی کرسٹلوگرافی کہلاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح سب سے سادہ سوال کہ کرسٹل ہوتا کیا ہے؟ ہم سب نے اسکول میں پڑھا تھا کہ اس کائنات کی ہر چیز انتہائی چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنی ہے، کہ جنہیں ایٹمز کہتے ہیں۔ اور ایٹمز چیزیں کیسے بناتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر۔ اربوں کھربوں ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں اور کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے، لیکن کرسٹلز کے ایٹمز میں ایک بات ایسی ہے کہ جو انہیں باقی کی ہر چیز سے علیحدہ کر دیتی ہے، اور وہ ہے وہ انداز کہ جس میں ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، ایک انتہائی نفیس ترتیب کے ساتھ، ایک آرڈر کے ساتھ، ایک خوبصورت پیٹرن کے ساتھ کرسٹلز کے ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور اس ارینجمنٹ کی وجہ سے کرسٹلز میں کچھ خصوصیات ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی اور مٹیریل میں پیدا نہیں ہوتی۔ مثلا کرسٹلز کی ایک کوالٹی ہے پیزو الیکٹرک ایفیکٹ۔ مثلا اگر آپ ان میں سے بجلی گزاریں تو ان کی شکل ہی بدل جائے گی۔ پھر کرسٹلز کی دوسری کوالٹی ہے بائی ریفرنجنس، یعنی کہ اگر آپ ان میں سے روشنی کی ایک شعاع گزاریں تو نکلتے وقت وہ کئی شعاعیں بن کر باہر نکلے گی۔ لیکن کرسٹلز کی ایک کوالٹی بہت ہی زبردست ہے جس کا انگلش نام ہے ایبسولوٹ پرمیٹیوٹی۔ اب میں جانتا ہوں کہ یہ ایک بہت مشکل نام ہے، لیکن آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کرسٹلز اپنے اندر بے تحاشا انرجی جذب کر سکتے ہیں، اور نہ صرف جذب کر سکتے ہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر اسے باہر بھی نکال سکتے ہیں۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس سیریز کا سب سے دلچسپ حصہ۔ کرسٹلز اور انرجی کے اس تعلق کو انسان نے ہزاروں سال پہلے محسوس کر لیا تھا۔ مثلا پلیٹو یعنی کہ افلاطون لکھتا ہے، اور آئی ایم شیور کہ آپ سب پلیٹو کے نام سے واقف ہوں گے، کہ وہ اینشینٹ گریس یعنی یونان کا ایک بہت بڑا ہسٹورین اور فلاسفر تھا۔ اور وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات لکھتا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگ کرسٹلز کے ذریعے اپنے خیالات کو ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے۔ اٹلانٹس ایک بہت مشہور تہذیب تھی کہ جو کہیں گم ہو گئی تھی، اور اگرچہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں پر رہتے تھے، لیکن کئی کلچرز میں ان کی موجودگی کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ایڈوانسڈ سویلائزیشن یا پھر قوم ہوا کرتی تھی۔ اب افلاطون کی اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن آج سے 2500 سال پہلے کرسٹلز کے ذریعے تھاٹ پروجیکشن کی باتیں، دیٹس ویری انٹرسٹنگ۔ پھر اینشینٹ ایجپشنز یعنی کہ قدیم مصری، وہ لوگ جب ممیز کو دفناتے تھے تو ان کے ساتھ لیپس لازولی یعنی لاجورد کے کرسٹلز بھی دفنا دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ان کرسٹلز کے ذریعے روحوں کو ایک عالم سے دوسرے عالم چلے جانے میں مدد ملے گی۔ یعنی اینشینٹ ایجپشنز بھی یہی مانتے تھے کہ کرسٹلز کے ذریعے انرجی کو ایک سے دوسری جگہ چینل کیا جا سکتا ہے۔ امریکن کلچرز کی طرف آئیں۔ امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے ایریزونا، جس میں صدیوں سے کچھ قدیم ریڈ انڈین قبائل آباد ہیں کہ جنہیں ہوپی کہتے ہیں۔ اب ریڈ انڈین قبائل کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے علوم کو کہیں لکھ کر محفوظ نہیں کرتے، بلکہ سینہ بسینہ انہیں ایک نسل سے دوسری نسل کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہی وہ وجہ ہے کہ آج ریڈ انڈینز کے علم کا زیادہ تر حصہ گم ہو چکا ہے۔ لیکن آج بھی اگر آپ ہوپی قبائل پر ریسرچ کریں تو آپ کو ایک بات سننے میں ضرور ملے گی کہ کرسٹلز انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتے ہیں، اور یہ وہ وجہ ہے کہ آج بھی کوارٹز کرسٹلز کے ذریعے ریڈ انڈینز اپنا علاج یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ ان کی بیماری کہیں اور ٹرانسپورٹ ہو جائے گی۔ مڈل ایجز کے یورپ کی طرف آئیں۔ 15ویں صدی کے یورپ میں ایک ٹیکسٹ لکھا گیا تھا جس کا نام ہے لیپیڈریز۔ پوری کی پوری کتاب اس بارے میں ہے کہ کیسے یورپ کے قدیم لوگوں نے کرسٹلز میں موجود ایک خاص انرجی کو محسوس کر لیا تھا کہ جو جسم پر ایک عجیب سا اثر ڈالتی ہے، اور انفیکٹ آج بھی ان کی یہ پریکٹس زندہ ہے کہ جسے کرسٹل ہیلنگ کہتے ہیں۔ تبت کے بدھ بھکشو یعنی کہ مونکس، جن کے متعلق میں نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا بھی تھا، وہ بھی اپنی مالاؤں میں کرسٹلز لگایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ کرسٹلز کی طرح وہ بھی خود کو اس مادی دنیا سے نکال کر روحانی دنیا میں چینل کر لیں گے۔ انڈیا کی قدیم ویدک ٹیکسٹ بالخصوص گروڈا پرانا اور گرہا گوکارا میں کرسٹلز کی اہمیت پر بہت زیادہ انفارمیشن موجود ہے کہ ان کے ذریعے انرجی سفر کر سکتی ہے، ٹریول کر سکتی ہے، چینل ہو سکتی ہے۔ آسٹریلیا کے ایبوریجنیز وہ بھی ریڈ انڈینز کی طرح اپنے علوم کو ڈاکیومنٹ نہیں کرتے، بلکہ سینہ بسینہ ایک دوسرے کو ٹیچ کرتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اور اپنے شامنز کے متعلق وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا جادوئی مٹیریل ہوا کرتا تھا کہ جس کے ذریعے وہ شامنز حیرت انگیز چیزیں کیا کرتے تھے، اور گیس کرنے کہ وہ مٹیریل کون سا تھا؟ کرسٹلز۔ لیکن شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک میں نے کرسٹلز کے متعلق کسی بھی اسلامک ریفرنس کی بات نہیں کی۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ سیو دی بیسٹ فار دی لاسٹ، بہترین چیزیں ہمیشہ آخر میں ہی بتائی جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اسلام میں کرسٹلز کا کانسیپٹ بتاؤں، ایک بات آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہو، اس کے کچھ درجات ہوتے ہیں۔ انسانوں میں بھی درجات ہوتے ہیں، سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر چیز میں ایک آرڈر ہے، ایک رینکنگ ہے۔ بالکل ایسے ہی کرسٹلز کی دنیا میں بھی ایک آرڈر ہے، ایک رینکنگ ہے، اور 5 کرسٹلز ایسے ہیں کہ جنہیں باقی سب کی نسبت بہتر اور قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ ٹاپ 5 کرسٹلز، اور ان ٹاپ 5 کرسٹلز کو کارڈینل کرسٹلز کہتے ہیں۔ تمام کرسٹلز کے مقابلے میں سب سے قیمتی اور سب سے افضل کرسٹلز۔ اب میں آپ کو ان 5 کارڈینل کرسٹلز کے نام بتانے والا ہوں، اور ان ناموں کو اب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس پوائنٹ سے آگے ان کرسٹلز کو اب میں ان کے ناموں سے ہی بلاؤں گا، اور یہ لسٹ
آپ اسینڈنگ آرڈر میں دیکھیں گے کہ یعنی سب سے پہلے سب سے کم پاورفل اور پھر آخر میں سب سے زیادہ پاورفل کرسٹل۔ کارڈینل کرسٹل میں پانچواں ہائی رینکنگ کرسٹل ہے ایمیتھسٹ، کہ جسے اردو میں سنگ جمشید کہتے ہیں، پرپل کلر کا ایک انتہائی خوبصورت کرسٹل۔ اس کے بعد چوتھا ہائی رینکنگ کرسٹل ہے ڈائمنڈ یعنی ہیرا، جس کی خوبصورتی اور قیمت کے متعلق مجھے بتانے کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہائی رینکنگ کرسٹل ہے سیفائر یعنی کہ نیلم۔ یہ وہ کرسٹل ہے کہ جس کے ڈپازٹس کشمیر میں بھی موجود ہیں، اور کشمیر کے جن پہاڑوں میں یہ ملتا ہے ان پہاڑوں کا نام بھی اس کرسٹل کی وجہ سے ہی وادی نیلم ہے۔ صدیوں سے نیلم کی ایک روحانی اہمیت رہی ہے، اور 13ویں صدی میں کرسچین چرچ نے ایک آفیشیل نوٹس جاری کیا تھا کہ نیلم میں روحانی راز چھپے ہوتے ہیں، اس لیے چرچ کے تمام بشپس کو نیلم کی ایک انگوٹھی پہننا ہوگی کہ جو اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ شخص چھپے ہوئے روحانی علوم رکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا ہائیسٹ رینکنگ کرسٹل ایمرلڈ یعنی زمرد، گہرے سبز رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت کرسٹل، اور زمرد جیسا یہ ایک اور بے حد پرکشش کرسٹل، آسمان اور سمندر جیسے رنگ کا ایک کرسٹل ایکوا مرین، اور بالآخر ہائیسٹ رینکنگ والے ان ٹاپ 5 کارڈینل کرسٹلز میں سے سب سے اونچے آرڈر والا کرسٹل روبی، جسے اردو میں یاقوت کہتے ہیں، گلابی سے لے کر خون جیسے سرخ رنگ کا ایک انتہائی قیمتی، انتہائی خوبصورت اور پرکشش کرسٹلز کے جو کرسٹلز کی دنیا میں سب سے قیمتی اور سب سے افضل سمجھا جاتا ہے۔ اور آگے چل کر جب میں آپ کو ان کرسٹلز کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا تو اسپیشلی یاقوت کے متعلق آپ بہت کچھ باتیں حیران کر دینے والی سننے والے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جس کا ویسے تو شمار کرسٹلز میں نہیں ہوتا، لیکن تعریف کے اعتبار سے وہ ہے بیسیکلی ایک کرسٹل ہی، کیلشیم کاربونیٹ کی وہ شکل کہ جس میں ایٹمز ایک بہت ہی خوبصورت کرسٹلائن فارم میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور اس چیز کا نام ہے پرلز یعنی موتی۔ اور اب جو آپ سننے والے ہیں وہ 11 صحیح احادیث کا ایک مجموعہ ہے کہ جسے آپ نے بے حد توجہ سے سننا ہے۔ جامع ترمذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو جنت کی ایک ڈسکرپشن بتا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی سے بنی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جنت کا کیچڑ خوشبودار ہے اور اس کی مٹی سرخ زعفران کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتایا کہ جنت میں پڑی ہوئی کنکریاں موتی اور سرخ یاقوت ہیں۔ جامع ترمذی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، تو کیا جنت میں میرے پاس کوئی گھوڑا بھی ہوگا؟ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا تو وہاں تیری خواہش کے مطابق ایک گھوڑا بھی ہوگا، لیکن وہ گھوڑا سرخ یاقوت کا بنا ہوگا اور اس کے 2 پر بھی ہوں گے، اور جہاں تو چاہے گا وہ گھوڑا وہاں اڑا کر تجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بخاری، جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد۔ معراج کی رات جب آپ علیہ السلام کو جنت میں لے جایا گیا تو وہاں آپ نے ایک عجیب سی نہر دیکھی کہ جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور رنگ برف سے زیادہ سفید تھا۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس نہر کا نام کوثر ہے، اور کوثر کی تہہ میں موتی اور یاقوت بکھرے پڑے نظر آ رہے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نہر کے دونوں کنارے بھی موتیوں اور یاقوت سے بنے ہوئے تھے، اور کوثر کے کناروں پر خول والے موتیوں کے انبار رکھے ہوئے تھے، اور دور اس نہر کے کنارے کسی جگہ زبرجد کا ایک محل بنا ہوا بھی نظر آ رہا تھا۔ زبرجد یعنی کہ پیری ڈاٹ، زمرد سے ملتا جلتا لائم گرین کلر کا ایک انتہائی خوبصورت کرسٹل۔ جامع ترمذی، اسی جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہماری اس دنیا میں بھی بھیجے گئے ہیں، لیکن بھیجے جانے سے پہلے ان کی خوبصورتی کو ختم کر دیا گیا، ورنہ ان کی روشنی سے مشرق اور مغرب دونوں نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اور وہ 2 یاقوت کون سے ہیں؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم۔ سلسلہ تو صحیحہ بخاری اور مسند احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر تعمیر کیا گیا ہے کہ جس میں رہنے والے کو حیرت انگیز طور پر کوئی تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس گھر میں کسی طرح کا کوئی شور نہیں آتا، بس ایک طرح کی پرسکون سی خاموشی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ گھر کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ موتیوں اور سرخ یاقوت سے۔ صحیح بخاری، جب سورہ دہا نازل ہوئی تو اس کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ بہت تکلیف دہ ہے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بیمار پڑ گئے تھے، 2 یا 3 راتوں کو تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے تھے، تو ابو لہب کی بیوی عورہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد، لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ 2 یا 3 راتوں سے وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ عورہ کی اس بات پر آپ علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے تھے، رنجیدہ ہوئے تھے، اور تب آپ علیہ السلام کے دل کو ڈھارس دینے کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے سورہ دہا نازل ہوئی تھی کہ قسم ہے صبح کی پہلی روشنی کی اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ اس کے پیچھے آئے، نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ اور دہا پر علیحدہ سے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس میں روشنی کا ذکر کیا ہے، اور اگر آپ میری طرح خوبصورتی کو بے حد پسند کرتے ہیں تو ایک مرتبہ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ وہ دہا کی 4تھی اور 5ویں آیت، یعنی آپ کے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا اور آپ کا رب بہت جلد آپ کو انعام دے گا، ایسے کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اور وہ انعام کیا تھا؟ سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام کو ان آیات کے نزول کے بعد ایک خوشخبری دی گئی تھی کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے 1000 محل بنائے ہیں کہ جو سب کے سب
سرخ یاقوت سے بنے ہوئے ہیں۔ مشکات شریف، جنتیں مختلف درجات کی ہیں اور ان میں رہنے والے جنتی بھی مختلف درجات کے ہیں۔ ایک کم درجے والے جنتی کے لیے مشکات میں ایک گھر کا ذکر ہے جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اس گھر کا رقبہ جابیہ سے لے کر صنعاء تک ہوگا اور اس میں رہنے والوں کے سروں پر موتیوں کے تاج رکھے ہوئے ہوں گے۔ ایک ایڈیشنل انفارمیشن کہ جو میں آپ کو دے دوں کہ جابیہ کا شہر ایک قدیم شہر ہوا کرتا تھا شام میں، جہاں آج کرک کا قلعہ بنا ہوا ہے، اور صنعاء یہ یمن کا ایک بہت پرانا شہر ہے۔ اور ویسے تو ان دونوں شہروں میں 2000 کلومیٹرز کا فاصلہ بنتا ہے، لیکن اس 2000 کلومیٹر پر اگر آپ ایک گھر بنائیں تو وہ گھر 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے بھی بڑا ہوگا، پورے انڈیا سے بھی بڑا ایک گھر۔ اب ذرا تصور کریں کہ اس سائز کا ایک گھر کہ جس کے گنبد اور کنگرے موتیوں کے بنے ہوئے ہوں اور جس میں رہنے والوں کے سروں پر موتیوں کے تاج پڑے ہوئے ہوں۔ امیزنگ۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے جنت میں داخل ہونے کے بعد جو چیز سب سے پہلے دیکھی تھی وہ دراصل موتیوں کے بنے ہوئے بڑے بڑے گنبد ہی تھے، اور انہی موتیوں کی سبز چادر پہن کر ایک مرتبہ فرشتہ جبرائیل بھی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ آپ نے کچھ نوٹس کیا کہ جنت کرسٹلز کے ساتھ بھری ہوئی ہے، بہترین قسم کے کرسٹلز کے ساتھ۔ کرسٹلز وہ مٹیریل ہیں کہ جو ہمارے اور جنت کے عالمین میں ایک کامن مٹیریل ہے، ایک سمبولک کنیکشن ہے، ایک ایسا کنیکشن کہ جو اس وقت ان دونوں عالموں کے درمیان موجود ہے۔ لیکن کرسٹلز کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے آپ نے بہت بہت غور سے سننا ہے۔ حضرت زمرہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اے زمرہ، انسانوں کے ساتھ کیا مسلمان جنات بھی جنت میں جائیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، مسلمان جنات بھی جنت میں جائیں گے اور جنایا عورتوں کے ساتھ ان کے نکاح بھی ہوں گے۔ اور پھر یہ بتانے کے بعد پھر زمرہ نے جنت کی حوروں کا بھی ایک ذکر کیا، ان کی خوبصورتی اور ان کے حسن کی تعریف کی، اور ان کے متعلق الرحمن کی 58 نمبر آیت تلاوت کی کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ ایسی ہیں کہ جیسے یاقوت اور مرجان ہوں۔ اور پھر زمرہ نے کہا کہ دیکھو، یاقوت ہے تو ایک پتھر، لیکن اس کی کیا ہی خوبصورتی ہے کہ اس میں رکھا دھاگا بھی باہر نظر آتا ہے، اور جس طرح وہ دھاگا نظر آتا ہے اسی طرح ان حوروں کی ہڈیوں کا گدا بھی یاقوت کے دھاگے کی طرح باہر سے دکھائی دے گا۔ یہ سیریز لکھنے سے پہلے حوروں کے متعلق میرا کانسیپٹ صرف اتنا تھا کہ وہ شاید انتہائی خوبصورت قسم کی کوئی عورتیں ہوں گی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حوریں دیکھنے میں کیسی ہوں گی۔ صرف خوبصورت عورتیں یا پھر واقعی سرخ یاقوت سے بنی ہوئی کوئی زندہ جاندار مخلوق، ڈیپ ریڈ کلر کی کرسٹل بیسڈ لائف، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ جنتیں کرسٹل سے بھری پڑی ہیں، لیکن ایک بات اور ہے کہ جو ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتائی، کہ کرسٹلز کی موجودگی دراصل جنتوں سے بھی اوپر تک ہے۔ بہت توجہ اور بہت دھیان کے ساتھ سنتے جائیے۔ احادیث کی 6 کتابیں سب سے بڑی ہیں، سب سے معتبر ہیں۔ نمبر 1 اور ٹاپ پہ ہے صحیح بخاری، جسے امام بخاری نے 16 سال لگا کر لکھا تھا، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی کسی بھی حدیث کو محفوظ کرنے سے پہلے امام بخاری پہلے غسل کرتے، پھر نوافل پڑھتے اور پھر حدیث کو محفوظ کرتے۔ لک ایٹ ہز ڈیڈیکیشن۔ پھر نمبر 2 پہ صحیح مسلم، پھر نمبر 3 پہ جامع ترمذی، نمبر 4 سنن ابو داؤد، نمبر 5 سنن نسائی، اور پھر 6 نمبر پر سنن ابن ماجہ۔ حدیث کی یہ ٹاپ کی کتابیں تالیف کرنے والوں نے ان میں تقریباً 25,000 کے آس پاس حدیثیں اکٹھی کی ہیں، لیکن جب وہ یہ کتابیں لکھ رہے تھے تب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی واقعہ یا کوئی حدیث بہت طویل ہوتی تو صرف اسے مختصر رکھنے کی خاطر وہ مرکزی بات لکھتے تھے، اور ایڈیشنل انفارمیشن کہ جو ہوتی تو حدیث کا حصہ ہی تھی لیکن بات کو مختصر رکھنے کی خاطر اسے چھوڑ دیتے۔ اور 10ویں صدی کے ایک بہت بڑے محدث اور تھیولوجن ابو بکر البزار نے کیا کیا کہ انہوں نے اس تمام ایڈیشنل انفارمیشن جنہیں زوائد کہتے ہیں، انہوں نے ان تمام زوائد کو اکٹھا کیا کہ جو در حقیقت حدیث کا حصہ ہی ہوتی تھی، اور 20 جلدوں پر مبنی ایک بہت بڑی کتاب لکھی، مسند بزار، یعنی کہ وہ کتاب جس میں وہ تمام واقعات موجود ہیں جنہیں صحاح ستہ کے مؤلفین نے صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ کتاب کہیں بہت طویل نہ ہو جائے۔ اور جو واقعہ اب میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ مسند بزار ہی میں لکھا ہوا ہے، ایک ایڈیشنل انفارمیشن کہ جو اوریجنلی حدیث کا حصہ ہی تھی۔ بائی دا وے ایک بات کہ یہاں پر میں صرف اتنا بھی کہہ سکتا تھا کہ فلاں بات مسند بزار میں لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو یہ چھوٹا سا پیس آف انفارمیشن دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کو علم الحدیث اور اپنے نبی اور علماء کے متعلق وہ باتیں بھی پتہ چلیں کہ جو نارملی پہلے سے نہیں پتہ ہوتی تھی، اور یہی میرا ہول پرپز ہے، علم کی تلاش میں ستاروں تک پہنچ جانا۔ اوکے، مسند بزار میں واقعہ معراج کے حوالے سے ایک ایڈیشنل انفارمیشن یعنی زوائد درج ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں کھڑا ہو کر ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ یہ درخت والی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ درخت بڑھنا شروع ہوا، اونچا ہونے لگا، یہاں تک کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کو چھو سکتا تھا۔ اب میں اپنی چادر کو سنبھال رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جبرائیل اس وقت بہت زیادہ تواضع اور ایک اینکشیس حالت میں ہے، اور میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اللہ کے متعلق جبرائیل علیہ السلام مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔
اس کے بعد ہمارے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا، اور اس دروازے کے پرے میں نے ایک زبردست اور عظیم الشان نور دیکھا کہ جو کسی قسم کے پردے کے پیچھے تھا، اور اس پردے کے قریب میں نے بہت سارے یاقوت اور موتیوں کو جھلملاتے ہوئے دیکھا، اور تب میری طرف بہت کچھ وحی کیا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ سنتے ہوئے آپ ان مناظر کو امیجن کر پا رہے ہیں یا نہیں، لیکن انہیں لکھتے ہوئے میں ایک ایک لفظ کو امیجن کر رہا تھا، اور سچ کہوں تو نہ تو میرے پاس وہ الفاظ ہیں اور نہ ہی وہ ٹیکنالوجی ہیں کہ جس کے ذریعے میں آپ کو وہ دکھا سکوں کہ جو اس وقت میں خود دیکھ رہا ہوں۔ بس صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جھلملاتے ہوئے ان یاقوتوں اور موتیوں کے درمیان چھپا ہوا وہ نور کیا ہی پاورفل منظر ہوگا۔ لیکن آپ نے ایک بات نوٹس کی کہ کرسٹلز کہاں کہاں موجود ہیں۔ آسمان کے دروازوں کے پرے بھی وہ کرسٹلز موجود ہیں، لیکن بات صرف یہاں تک ہی محدود نہیں رہتی۔ سورہ توبہ، اللہ وہ ہے کہ جو عرش العظیم کا مالک ہے۔ النمل، اللہ وہ ہے کہ جو عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ سورہ غافر، اللہ وہ ہے کہ جو بلند درجات والے عرش کا رب ہے۔ الزخرف، عرش کا رب بہت ہی پاک ہے۔ البروج، عرش کا مالک بہت ہی عظمت والا ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ عرش؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت الفردوس ہے، یعنی کہ بہترین سے بھی بہتر جنت، اور جنت الفردوس کی چھت حدیث نبوی کے مطابق اللہ کا عرش ہے، کہ جس کے مقابلے میں ساتوں آسمان اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی ہوتی ہے۔ عرش وہ شے کہ جو حدیث کے مطابق تب بھی موجود تھا کہ جب کچھ بھی تخلیق نہیں کیا گیا تھا، جس وقت اللہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی اس کا عرش موجود تھا کہ جو پانی پر رکھا ہوا تھا۔ اور اب اس عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ لیکن آخر کیا ہے یہ عرش؟ امام ابن ابی شیبہ کی کتاب صفات العرش میں، اور 15ویں صدی کے ایجپشن اسکالر حافظ جلال الدین السیوطی کی کتاب السمایا فی الحیات السمیہ میں 7 آسمانوں اور عرش کی ایک ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہیں، اور اس ڈسکرپشن کو سعد عطائی نے بھی انڈورس کیا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اس ڈسکرپشن کے مطابق چھٹے آسمان کا نام ہے الدقنا، اور وہ سونے اور سرخ پتھر یعنی یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد عرش ایک بہت ہی گہرے سرخ رنگ کے یاقوت سے بنا ہے، ایک ایسا سرخ یاقوت کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ ویری ویری ڈیپ ریڈ روبی، اٹس امیزنگ۔ لیکن بات یہاں تک بھی نہیں رکتی، بلکہ یاقوت کی داستان یہاں سے بھی آگے تک جاتی ہے۔ عرش کے دائیں طرف لوح محفوظ ہیں۔ لوح محفوظ سفید موتیوں کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے صفحے سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں۔ اس کا قلم نوری ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اور اس کی لکھائی بھی نور سے ہی کی جاتی ہے۔ لوح محفوظ وہ کتاب ہے کہ جس میں تخلیق، رزق، زندگی، موت، عروج اور زوال اور اللہ کا ہر حکم لکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے کہ جس کا ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ مسند بازار میں ان حدیث کی پھر ایڈیشنل انفارمیشن بھی ملتی ہے، یعنی زوایت کی، کہ لوح محفوظ کی جڑ دودھ جیسے سفید کسی پتھر کی بنی ہوئی ہے، اور اسے ایک فرشتہ اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، اور دن میں 360 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ دن اور رات کیسے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن اس کی ہر نگاہ کے ساتھ مخلوق کی قسمتیں بدلتی ہیں، کسی کو عزت مل جاتی ہے اور کسی کو ذلت، اور وہ جو چاہتا ہے اپنے حکم سے کر دیتا ہے۔ یہ قسط لکھتے ہوئے یہاں پہنچ کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ باتیں لکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا دل یا کسی بھی انسان کا دل یہاں پہنچ کر دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ کیا ہی منظر ہوں گے، کیا ہی منظر ہوں گے۔ لیکن آپ نے ایک چیز نوٹس کی کہ موتی، یاقوت اور زمرد کہاں کہاں موجود ہیں، کس کس جگہ یہ کرسٹلز رکھے گئے ہیں، کون کون سے عالم ہیں کہ جہاں یہ کرسٹلز موجود ہیں۔ جنتوں میں یہ کرسٹلز موجود ہیں، جنتوں میں رہنے والی حوریں ان کرسٹلز یعنی یاقوت کے جیسی ہیں، اور کون جانتا ہے کہ کیا پتہ وہ حوریں خود بھی کسی یاقوت سے ہی بنی ہوئی ہوں، کہ جیسے جنت کے وہ گھوڑے سرخ یاقوت سے بنے ہوئے ہیں۔ سب سے بہترین جنت، جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے کہ جو خود بھی کسی بہت ہی گہرے سرخ رنگ کے یاقوت سے بنا ہوا ہے، ایک کرسٹل کا پیورسٹ فارم آف کرسٹل کا عرش۔ اس عرش کے قریب لوح محفوظ ہے کہ جو خود بھی کئی طرح کے کرسٹلز کی بنی ہوئی ہے، سفید موتیوں اور سرخ یاقوت کے کرسٹل سے، اور پھر یاقوت کے وہ کرسٹلز کہ جنہیں نبی علیہ السلام نے اس نور کے گرد جھلملاتے ہوئے دیکھا تھا، کہ جو اس وقت میں خود امیجن کر رہا ہوں۔ اردو، انگلش، جرمن یا عربی کے کوئی الفاظ میری سوچ کو کبھی پریزنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے نوٹس کیا کہ یہ کرسٹلز کہاں کہاں موجود ہیں، اور مسند احمد میں ایک حدیث ایسی ہے کہ جو آج ہمارے ہر سوال کے راز کا جواب دے دے گی۔ اس حدیث کا ریفرنس نمبر ہے 10,585، اور اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے چھٹے آسمان پر بیری کا ایک عظیم الشان درخت دیکھا کہ جس کی جڑیں چھٹے اور شاخیں 7ویں آسمان میں تھی۔ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ درخت سدرۃ المنتہا ہے۔ ہر چیز کی انتہا، جو بھی نیچے سے آتا ہے وہ یہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور جو بھی اوپر سے آتا ہے وہ یہیں سے وصول کیا جاتا ہے۔ اس درخت پر سونے سے بنے ہوئے پروانے منڈلا رہے ہیں، اور جب اللہ کے حکم نے اسے ڈھانپا
تو اچانک سے وہ درخت یاقوت، زمرد اور اسی قسم کے موتیوں میں تبدیل ہو گیا اور اس کے رنگ اس طرح بدلنے لگے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق ان رنگوں کی خوبصورتی کو کبھی بیان ہی نہیں کر سکتی۔ سدرۃ المنتہا کا درخت کرسٹلز میں تبدیل ہو گیا تھا، اور جیسے جگمگاتا ہوا سرخ، نیلے، سبز اور سفید رنگ کا ایک کرسٹل اپنے رنگ بدلتا ہے، سدرا کے رنگ بھی ایسے بدلے کہ دنیا کی کوئی مخلوق ان رنگوں کی خوبصورتی کو کبھی بیان ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جہاں آپ علیہ السلام نے جبرائیل کو آخری مرتبہ ان کی اوریجنل شکل میں دیکھا، ایسے کہ ان کے 600 پر تھے اور کہ جو اس وقت پورے کے پورے کھلے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے پروں کے پیچھے پورا افق چھپ گیا تھا اور ان کے کھلے ہوئے پروں میں سے موتی، زمرد، یاقوت اور جواہرات گر رہے تھے کہ جن کی حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جو ہی جبرائیل علیہ السلام کو حجاب کے پیچھے اپنے رب کی موجودگی کا احساس ہوا تو اسی وقت 600 پروں کو کھولے ہوئے وہ عظیم الشان فرشتہ وہیں سجدے میں گر پڑا تھا۔ واقعی دنیا کی کوئی مخلوق اس منظر کی خوبصورتی کو کبھی بیان ہی نہیں کر سکتی تھی، میں بھی نہیں، اور نہ ہی میری یہ ڈاکیومنٹری۔ سدرۃ المنتہا تبدیل ہوتا ہے، یہ درخت کرسٹلز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی جڑوں سے 4 دریا بہ رہے ہیں کہ جن میں سے 2 دریا نیل اور فرات ہیں، اور ان کے پانی کا کچھ حصہ دلدلوں کے نیچے پانی سے بھری ہوئی غاروں سے نکل کر آ رہا ہے، اور ان غاروں کی دیواروں پر بھی کرسٹلز جڑے ہوئے ہیں۔ سلسلہ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1500، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین میں جنت کی 3 چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عجوا کا درخت، حجر اسود کہ جو کبھی جنت کا ایک کرسٹل تھا، اور فرات کے دریا میں ہر روز اترنے والا ایک حصہ۔ کرسٹلز نے ان دونوں عالمین کو آپس میں جوڑ رکھا ہے، کسی قسم کا کوئی کنیکشن فارم کر رکھا ہے۔ وہاں اوپر کرسٹلز بن جانے والے اس درخت کی جڑوں سے پانی نکل کر وہاں کی زمین میں جا رہا ہے، اور یہاں کی زمین میں سے وہی پانی باہر نکل رہا ہے ان غاروں میں سے کہ جن کی دیواروں میں کرسٹلز جڑے ہوئے ہیں۔ نیچے اور اوپر کے کرسٹلز کے درمیان کسی قسم کا کوئی کنیکشن فارم ہوا ہے کہ جو وہاں اوپر زمین میں جا رہا ہے وہ یہاں نیچے زمین میں سے نکل رہا ہے۔ جیسا وہاں اوپر ہے ویسا ہی یہاں نیچے ہے، ایز ابو سو بلو۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس سیریز کا سب سے بہترین حصہ، خوبصورت رنگوں والا حصہ۔ ابھی تو آگے دیکھیے کہ میں آپ کو کیسی کیسی خوبصورت چیزیں دکھانے والا ہوں، لیکن وہ سب انشاءاللہ سیریز کی آنے والی قسطوں میں۔ اور تب تک میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سیریز اپنی پوری فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ سب بھی میرے اس خوبصورت سفر میں شامل ہو کر ہمارا حصہ بن جائیں، اور سیریز کی اگلی قسط میں وہ سب بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ لیکن تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ۔